بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محسن ہے اور میں پاکستان کا رہائشی ہوں۔ آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے بارے میں آپ کو حقیقت واضح کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے خلاصے کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یعنی لوگ بہت زیادہ مایوسی اور پریشانی کا شکار ہیں، تو میں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک بار سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کو ضرور سنیں، کیونکہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں یہ واضح پیغام اللہ رب العالمین اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے کہ قاسم، جب تک یہ لوگ شرک اور اس کی اقسام سے اپنی آپ کو نہیں بچائیں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوں گی۔ اور آج کے اس دور جدید کا شرک آپ اور میرے ہم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ اپنے ارد گرد سوسائٹیز میں دیکھ لیں، جس طرح سے پتلے، اسٹیچو، مجسمے جگہ جگہ آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے باہر مل جائیں گے، اور وہ غیر ضروری تصاویر جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ہم نے اپنے بڑے بڑے سائن بورڈز پر لگائی ہوئی ہیں، تصاویروں کو سجایا ہوا ہے۔ جبکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مشن پہ بھیجا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، جہاں کوئی پتلا دیکھنا، مجسمہ دیکھنا، اسے توڑ دینا، جہاں اونچی قبر دیکھنا اس کو برابر کر دینا، اور جہاں پہ کوئی تصویر دیکھنا اسے مٹا دینا۔ تو اگر یہ تصویریں اور یہ پتلے اور مجسمے جو آرٹ اور کلچر کے نام پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہم نے سجا کر رکھے ہوئے ہیں، یا اپنے گھروں میں کوئی آرٹ اینڈ کلچر کے نام پہ کوئی ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں، تو یہ وہی شرک اور اس کی اقسام میں آتا ہے۔ تو محمد قاسم بن عبد الکریم، جبکہ وہی کا سلسلہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، تو ان کے خوابوں کے ذریعے آج 1450 سال کے بعد اللہ رب العالمین امت مسلمہ سے خوابوں میں ہم کلام ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ پیغام امت مسلمہ تک دے دو کہ جب تک مسلمان امت مسلمہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائے گی، تب تک اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوں گی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی طور پر حالات ہیں، وہ کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ پاکستان اسلام کے نام پر اور لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ مطلب پاک سرزمین، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آج اگر ہم اس ملک کو ہی دیکھیں تو اس میں شرک اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہم نے شرک کو شرک سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بارے میں نہ ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہم اسکالرز جو توحید بیان کر رہے ہیں، نہ ان کو سننا گوارا کرتے ہیں۔ تو میرا یہ ان تمام لوگوں سے، ان لوگوں کو یہ پیغام ہے اور ان سے گزارش ہے کہ آپ جب شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، اور جب آپ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کی روشنی میں ان چیزوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے کہ اچھا یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی شرک ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو اس سے بچانا شروع کریں گے، تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ پاکستان کے بارے میں بھی محمد قاسم کو اللہ نے خوابوں میں دکھایا ہے کہ پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے جب اس ملک کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے کہ 3x سپیڈ سے ترقی کرتا ہے، اور باقی قومیں، باقی پوری دنیا کے ممالک وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ قوم تو بڑی ذلیل اور پست قوم تھی، یہ کیسے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کو سن لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ ان کے خواب میں پاکستان کے لیے، جب آج مایوس ہوا ہے ہر شخص کہ کیا بنے گا اس ملک کا، یا یہ بچے گا بھی یا نہیں، جتنے برے حالات ہیں، جتنی کرپشن ہے، جتنا عدل و انصاف میں کسی کو انصاف نہیں ملتا، اور غریب تو بالکل بیچارہ طبقہ پریشان ہے اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے، اور جب تک پاکستان میں گورنمنٹ لیول پر شرک اور اس کی اقسام سے پاکستان کو پاک نہیں کیا جاتا، تب تک اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوں گی۔ محمد قاسم کے خوابوں کے خلاصے کے مطابق آپ کو چند چیزیں واضح کرنا چاہوں گا کہ تاکہ آپ لوگ بھی پر امید ہو سکیں کہ جس طرح سے محمد قاسم کو صرف پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ ان کو ڈریمز
خواب دکھائے گئے ہیں، اور ان کے خوابوں میں یہ واضح پیغام ہے کہ اگر میرے یہ خواب سچ ہو رہے ہیں تو میرے وہ خواب جو اسلام کی اور پاکستان کی سربلندی کے متعلق ہے وہ بھی سچے ہوں گے۔ جس طرح سے عمران خان کے بارے میں جس دن وہ وزیر اعظم بنے اس سے پہلے ان کو ایک خواب آیا کہ عمران خان وزیر اعظم تو بن جاتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے جس طرح سے وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ان کے خوابوں میں ان کے چینل محمد قاسم پی کے پر اپلوڈڈ ہیں آلریڈی تمام ویڈیوز، آپ ان کو ٹیلی کر لیں تو، یا اگر عمران خان ہی یہ ویڈیو اگر ملاحظہ کریں اور وہ کبھی محمد قاسم ان کے سامنے ایکسپلین کریں تو وہ کہیں گے کہ شاید یہ میری ویڈیوز دیکھ کے محمد قاسم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جب ان سب چیزوں کو خود پروف اور ایویڈنسز کے ساتھ سرچ کریں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن کہ ایک شخص کے نے جو خواب بیان کیا ہے ہو بہو اللہ رب العالمین ان کے الفاظ بھی منہ سے ویسے ہی نکلوا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں تکے بازیاں کرتے ہیں اور خود سے ہی بیان کیے جا رہے ہیں، اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جائے اور اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتے چلے جائیں اور ان کے خوابوں کو سچ کرتے جائیں۔ عمران خان کے متعلق محمد قاسم کے تمام در خواب سچ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف سے متعلق ان کے خواب سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج حالات بالکل ویسے بن گئے ہیں جیسا محمد قاسم نے خوابوں میں دیکھا۔ اس کے بعد ایک بڑے حادثے کے بعد پاکستان مزید بحران کا، سیاسی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو میں تمام تر جو واقعات ہیں یہ محمد قاسم کے خوابوں کے خلاصے پر ایک مبنی یہ پیغام ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ بالکل ہو بہو آپ کو اسی طرح ایکسپلین کر سکوں۔ اس کے بعد پاکستان مزید جب سیاسی بحران کا شکار ہوتا ہے تو لوگ پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے عہدیداران بھی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے کیسے نکالا جائے۔ تو پھر آرمی چیف تک محمد قاسم کے خواب یہ پہنچتے ہیں، وہ پھر ان خوابوں کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کے خواب میں ایک گواہی دیتے ہیں، ان کو وٹنس دیتے ہیں کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہے، اور بالکل ویسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا اللہ نے محمد قاسم کو خوابوں میں دکھایا۔ جب ان کو وٹنس مل جاتی ہے پھر پاکستان میں ایک قانون بن جاتا ہے، اور شرک جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیول پر ختم کیا جاتا ہے، اور جب گورنمنٹ کے لیول پر شرک کا خاتمہ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں ایک خوشخبری تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی 3000 کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے مدد کرتا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سے ایسے خواب بھی دیکھے جس میں پاکستان ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ترقی کرتا ہے کہ وہ جگہ جگہ پولز لگائے جاتے ہیں، وہ ہیلتھ سسٹم ایک اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ وہ علاقے کو سکین کر لیتا ہے، اگر وہاں پہ کوئی بیکٹیریا یا کوئی بیماری وغیرہ وہاں پہ ہونے کا خدشہ ہو، پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو وہ سکین کر لیتا ہے۔ ایسا ایک ہیلتھ کا سسٹم آتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے خوابوں میں جو دیکھا ہے محمد قاسم نے کہ پاکستان میں ایک وقت آتا ہے کہ بجلی فری ہو جاتی ہے۔ آج لوگ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، لیکن اللہ نے تو محمد قاسم کو یہ بہت سالوں پہلے ہی دکھا دیا تھا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام لوگ جو پاکستان کی عوام ہے وہ بجلی کے بلوں سے بھی تنگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کو یہ خوشخبریاں دکھائی اور کہا کہ قاسم میں اس ملک کا دفاع بھی کروں گا اور اس کی حفاظت بھی کروں گا، لیکن اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا ہوگا۔ ہم سب کا پیغام وہی ہے جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اگر شرک کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر یہ پتلے اور آرٹ کلچر کے نام پہ مجسمے توڑنا یعنی اگر یہ ضروری نہ ہوتے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ ان پتلوں کو، ان مجسموں کو توڑتے نہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کو شہر سے باہر رکھ دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پتلوں کو توڑا اور ان پتلوں کو توڑ کے سرزمین کو پاک کیا۔ تو اسی طرح جو آرٹ اینڈ کلچر کے نام پہ یہ پتلے اور مجسمے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑے تھے۔ جب ہم یہ کام گورنمنٹ کے لیول پر کرتے ہیں پھر اللہ اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے خزانے امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے کھول دیتا ہے، جس میں ایک تو یہ بجلی کا بارے میں گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ بجلی فری ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ
محمد قاسم نے یہ بھی خوابوں میں دیکھا ہے کہ ایک سڑک کے کنارے پہ خزانہ پڑا ہوتا ہے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے شاید ہوتا ہوگا کہ محمد قاسم کہتے ہیں کہ جب لوگ ان خوابوں کو سچا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی حقیقی طور پہ محمد قاسم کے خوابوں کے ذریعے ہم کلام ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب قیامت میں صرف 20 سے 25 سال باقی ہیں۔ تو لوگ پھر اپنے آپ کو اچھے اعمال کی طرف راغب کرنا اور اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر جب ایک انسان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ قیامت میں صرف چند سال باقی ہیں تو پھر وہ تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ پھر ایک خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سنیار کی دکان ہوتی ہے جس میں وہ جاتے ہیں، اور وہ دکان کھلی چھوڑ کے گھر گیا ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں دکان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ ساتھ والے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ گھر چلا گیا ہے اور کوئی کام تھا اس کو ضروری۔ تو محمد قاسم خواب میں سوچتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ کہ لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں اور کوئی غریب نہیں بچتا اور کوئی مطلب فقر و فاقے والا نہیں بچتا، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ غریب ڈھونڈیں گے تو آپ کو غریب نہیں ملے گا۔ اور جس طرح محمد قاسم نے اپنے خوابوں میں دیکھا ہے کہ پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے بعد اگر ان کے یہ تمام خواب پاکستان سے متعلق سچ ہو جاتے ہیں تو ان کے وہ خواب جو قرب قیامت سے متعلق ہیں، جس میں دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، یہ تمام تر واقعات یہ بھی اسی طرح سچے ثابت ہوں گے جس طرح سے ان کو محمد قاسم کے یہ پچھلے جو خواب ہیں ان میں یہ باقاعدہ طور پہ تصدیق کی گئی ہے کہ اگر یہ خواب سچ ہوتے ہیں تو پھر وہ خواب بھی سچ ہوں گے جو قرب قیامت سے متعلق ہے، جس میں غزوہ ہند کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند بھی ہونی ہے۔ اور پاکستان یہ جب ترقی کرتا ہے اللہ کی رحمت اور مدد سے تو وہ پاکستان غزوہ ہند کی بھی اس میں تیاری کرتا ہے، اور غزوہ ہند ہوتی اس لیے ہے کہ جب پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا ہے تو انڈیا سے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور پورے انڈیا پہ پاکستان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ایک مختصر محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں جو ایک خلاصہ، اللہ کمی پیشی کو معاف فرمائے۔ یہ خواب بیان کرنے کا، محمد قاسم کے خوابوں کو تشریح کرنے کا اور لوگوں تک پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیں، تو اس ملک میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ آج ہم دیکھیں کہ جتنی بھی کوشش کریں پاکستان کو ٹریک پر لانے کی، ہم اندھیروں میں ہی ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور تب ہی یہ ممکن ہوگا کہ پاکستان ترقی کرے جب اس ملک میں لا بن جائے گا اور قانون بن جائے گا کہ گورنمنٹ کے لیول پر شرک کا خاتمہ کیا جائے گا۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے بارے میں غور کریں، کیونکہ ان کے خواب امت مسلمہ کے لیے مبشرات ہیں، خوشخبریاں اور بشارتوں والے خواب ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو محمد قاسم بن عبد الکریم کو فتنہ کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ویڈیوز بناتے چلے جا رہے، محمد قاسم کے خواب جب ون بائی ون اللہ کی رحمت سے سچ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ محمد قاسم کو فتنہ کہہ رہے ہیں اور ہمارا بھی دل دکھاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے خوابوں پر یقین کرتے ہیں اور ان کے خوابوں کو پھیلا رہے ہیں، تو پھر کس طرح سے وہ کل نظریں ملائیں گے اور سامنا کریں گے کہ جب اللہ کی رحمت سے یہ باتیں جو محمد قاسم نے ایکسپلین کی ہیں اپنے چینلز پہ اور انٹرویوز میں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور یہ خواب اسی طرح سچ ہونے ہیں جس طرح سے اللہ نے ان کو خوابوں میں دکھایا ہے، تو پھر وہ کس طرح سے نظریں ملائیں گے اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے جو آج ان کے مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور بغض اور حسد کا شکار ہیں کہ وہ ویڈیوز مخالفت میں بناتے چلے جا رہے ہیں اور ذرا بھی نہیں خیال کر رہے، ذرا بھی تحقیق نہیں کر رہے، اپنے ہی ایک انا اور غرور اور تکبر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں محمد قاسم کے خواب جھوٹے ہیں اور نعوذ باللہ وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ کیا جھوٹ ہے اس میں کہ آپ پروف تو دیں کہ کوئی محمد قاسم نے بات کی ہو اور وہ ابھی تک سچ نہ ہوئی ہو؟
آپ پروف نہیں لگاتے، آپ ایویڈنس نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا، جبکہ محمد قاسم اپنے بیشتر انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ امام مہدی نہیں ہے۔ یہ تو ان کے مددگار اور پوری دنیا سے جو ان کے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کو اللہ نے خوابوں میں دکھایا ہے، مجھ سمیت اللہ نے خوابوں میں دکھایا ہے کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں۔ آپ بتائیں کہ اگر آپ کو خواب میں اس طرح کی کوئی چیز آ جائے جو اس سے پہلے آپ نے تجربہ نہ کی ہو، تو کیا آپ اس پیغام کو پھیلانے سے رک جائیں گے؟ اور پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں پوری دنیا سے لوگوں کو خوابوں میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں خواب میں، اور پھر اتنی بڑی بات کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں، یہ خواب میں لوگوں کو دنیا بھر سے گواہیاں بھی آئی ہیں اور خوابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں؟ تو پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے اور اتنی بڑی بات کہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آرمی چیف آف پاکستان اور امام کعبہ ان کو بھی خوابوں کے ذریعے ہی گواہی ملتی ہے کہ محمد قاسم کے خواب سچ ہیں اور وہی مستقبل میں امام مہدی ہیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ بات کو منوانا ہمارا نہیں ہے، ہم صرف آپ کے سامنے ایک اپنی بات رکھ رہے ہیں، ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں۔ ان کے خواب بالکل سچ ہیں، 100% سچ ہیں، اور آگے والے خواب بھی اسی طرح سچ ہوں گے جس طرح پچھلے خواب ان کے سچ ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ تحقیق اور ریسرچ کریں گے تو پھر تو آپ انشاءاللہ ضرور حق بات تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ سنی سنائی بات کو آگے کریں گے اور اسی طرح کسی نے ایک نے فتنہ کہا، دوسرے نے کہا، اور اسی بات کو پروموٹ کرتے جائیں گے اور خود اپنا دماغ استعمال نہیں کریں گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ آپ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو میں پھر سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور بالضرور محمد قاسم کے خوابوں کو سرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی لوگوں کو محمد قاسم کے بارے میں حقیقت واضح کی، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح محمد قاسم کے بارے میں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔